قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، فرما دو اللہ ہی کافی ہے، پھر انہیں ان کے کھیل میں چھوڑ دو کہ کھیلتے رہیں۔ یہ آیت دراصل نفس کاملہ کے باطنی مفہوم کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ مخلوق کی دنیا سے کٹ کر خالق کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جہاں دنیا کی آوازیں ماند پڑ جاتی ہیں اور دل کے اندر اللہ کی کن کی صدا سنائی دینے لگتی ہے۔ نفس کاملہ انسان کے روحانی سفر کا آخری زینہ ہے۔ یہاں پہنچنے والا بندہ نفس امارہ کی خواہشوں سے گزرا، نفس لوامہ کی ملامت برداشت کی، نفس ملہمہ کے الہامات سنے، نفس مطمئنہ کی طمانیت چکھی اور نفس راضیہ و مرضیہ کی رضا میں فنا ہوا۔ اب وہ اللہ کی مشیت میں پوری طرح ڈھل چکا ہے، جہاں نہ میں باقی رہتی ہے نہ میرا، صرف اللہ باقی رہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ میں زندہ ہوتا ہے۔ اب وہ کسی ارادے کا مالک نہیں بلکہ اللہ کے ارادے کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ کہلاتا ہے، جہاں بندہ اپنی ذات سے مٹ کر اللہ کی ذات میں باقی ہو جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، نفس کاملہ وہ نہیں جو خود کو پاک سمجھے، بلکہ وہ ہے جو خود کو دیکھنا چھوڑ دے۔ یہ درجہ علم سے نہیں، عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں گفتگو ختم اور مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سوچ نہیں رہتی، صرف ذکر رہتا ہے۔ یہاں بندہ اللہ کی محبت میں ایسا محو ہوتا ہے کہ خود اپنی موجودگی بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سورۃ النور 35۔ جب بندہ نفس کاملہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اسی نور میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اعمال میں اللہ کا نور، اس کے الفاظ میں اللہ کی محبت اور اس کی خاموشی میں اللہ کی تسبیح بولتی ہے۔ یہاں بندہ خود سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے عمل میں نہیں رہتی، صرف ہو رہ جاتا ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو بولتا ہے اللہ کے اذن سے بولتا ہے، جو دیتا ہے اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے اولیاء کمال بندگی کہتے ہیں۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 40 سال علم پڑھا، پھر علم نے کہا اب عشق پڑھ۔ جب عشق پڑھا تو معلوم ہوا میں تو کبھی تھا ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ صرف اللہ ہے۔ یہی جملہ نفس کاملہ کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ عبادت میں محدود نہیں بلکہ خود عبادت بن جاتا ہے۔ یہاں دعا نہیں کرتا بلکہ خود دعا کی کیفیت بن جاتا ہے۔ یہاں ذکر زبان سے نہیں، دل کی ہر دھڑکن سے ہونے لگتا ہے۔ یہاں بندہ اللہ کی محبت میں ایسا محو ہوتا ہے کہ خود اپنی موجودگی بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورۃ التوبہ 72۔ جب بندہ اس رضا کو پا لیتا ہے تو پھر نہ جنت کی طلب رہتی ہے نہ دوزخ کا خوف، بس اللہ کی قربت کا سرور باقی رہتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں بندہ کہتا ہے، میں کچھ نہیں، سب کچھ وہ ہے۔ یہی نفس کاملہ کی منزل ہے، جہاں بندہ فنا میں بقا پاتا ہے اور کہتا ہے، اللہ میری منزل نہیں، اللہ میرا وجود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ 257۔ یہ آیت ولایت کے راز کو کھولتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں نفس کاملہ کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مقام عام عبادت گزاروں کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی ذات کو قرب الہی میں فنا کر دیا ہو۔ نفس کاملہ کے حامل بندے کی پہچان یہ ہے کہ اب اس کا دل امر سے نہیں، اشارے سے چلتا ہے۔ اس کی نگاہ، اس کا شعور، اس کا احساس سب اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں۔ وہ بندہ خود نہیں بولتا بلکہ اللہ اس کی زبان سے حق کہلواتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے حدیث قدسی میں بیان فرمایا گیا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے،
हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर जब मैं उसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यही नफ्से कामिला की पहचान है कि बंदा अपनी ज़ात के दायरे से निकलकर अल्लाह की सिफ़ात के रंड में ढल जाता है। अब वो इंसान नहीं रहता बल्कि आईना बन जाता है जिसमें अल्लाह की सिफ़ात का अक्स दिखाई देता है। जब वो बोलता है तो इल्मे इलाही की खुशबू आती है, जब खामोश रहता है तो खामोशी भी जिक्र बन जाती है, जब वो देखता है तो उसकी नज़र दिलों को बदल देती है, जब वो चलता है तो ज़मीन उसके कदमों से महकने लगती है। यहाँ बंदगी और रबूबियत के दरमियान कोई फासला नहीं रहता, क्योंकि बंदा रब नहीं बनता बल्कि रब का आईना बन जाता है। उसकी ज़ात अब अम्र से नहीं मोहब्बत से चलती है। अब खौफ की जगह कुर्ब है, ख्वाहिश की जगह रज़ा है, और इल्म की जगह यकीन। यही वो मकाम है जहां नफ्से मर्दिया खत्म होता है और नफ्से कामिला आगाज लेता है। मर्दिया में बंदा अल्लाह की रज़ा का तालिब होता है, कामिला में बंदा खुद अल्लाह की रज़ा का मजहर बन जाता है। वो कहता है, मैं राजी हूं उस पर जो वो राजी है। ये वो दर्जा है जहां बंदा अब्द से वली बन जाता है। लेकिन ये विलायत सिर्फ करामत से नहीं पहचानी जाती बल्कि फना से पहचानी जाती है। जो अपनी अना को मिटा दे वही अल्लाह की हू में बका पाता है। हजरत अली करमुल्लाह वजहो ने फरमाया, मैंने अपने रब को अपने इरादे टूटने से पहचाना। यह जुमला लफ्ज़े कामिला की मेहराज है कि बंदा अपने इरादे में फना होकर अल्लाह की मर्जी में जिए। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या इस कैफियत को वाज़े करता है। फरमाया जाता है कि एक रात आप रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि आसमान से निदा आई, ए इब्राहीम, हम तुझसे राजी हैं, क्या तू भी हमसे राजी है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, या रब, मैं तुझसे कैसे राजी ना हूं? तूने मुझे अपनी मोहब्बत का लुत्फ दिया, पर सवाल यह है, क्या तू इब्राहीम से राजी है? निदा आई, जब तू अपनी रजा हमारी रजा में फना कर देगा तब हम तुझसे राजी होंगे। ये वो लम्हा था जब इब्राहीम बिन अदहम का दिल कामिला की रोशनी में ढल गया। यही नफ्से कामिला का पैगाम है कि बंदा अल्लाह के फैसलों में अपनी राय नहीं ढूंढता बल्कि अल्लाह की मशीयत में अपना इत्मीनान पाता है। यहां इरादा नहीं रहता, सिर्फ कबूल रह जाता है। यहां दुआ मांगने वाला भी खुद दुआ की कैफियत बन जाता है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कमाल बंदगी ये है कि बंदा शिकवा छोड़ दे, क्योंकि जिससे तू राजी है उससे शिकायत कैसी। यही बात हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन तार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अशार में बयान की, जो हो रजा उसकी वही मेरा इरादा है, मैंने अपनी चाह को उसकी चाह में दफन कर दिया। यही नफ्स कामिला की अलामत है, ख्वाहिश मिट जाना, मोहब्बत बाकी रह जाना। और जब बंदा इस मुकाम पर पहुंचता है तो उसके गिर्द का आलम बदल जाता है। लोग उसे वली कहते हैं मगर वो खुद को गुनहगार कहता है, क्योंकि वो जानता है अल्लाह की कुर्बत के समंदर में खुद को कुछ समझना जहालत है। इसीलिए हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने 40 साल अल्लाह अल्लाह कहा, फिर एक दिन सुना अल्लाह कहता है बायजीद बायजीद, तब समझा कि अब मैं बाकी नहीं, सिर्फ वो रह गया है। यही वो लम्हा है जहां नफ्से कामिला का पर्दा उठता है। ये मकाम किसी किताब से नहीं बल्कि जिगर के खून से मिलता है। यहाँ जिक्र लफ्जों से नहीं दिल की धड़कनों से होता है। यहाँ बंदा इबादत नहीं करता बल्कि इबादत बन जाता है। पहली अलामत कामिल तवक्कुल और फना फिल्लाह। ये दर्जा सिर्फ इल्म या इबादत से हासिल नहीं होता बल्कि ईमान की गहराई से जन्म लेता है। जब बंदा हर मुश्किल, हर आजमाइश, हर फैसले में अपनी अकल को पीछे और अल्लाह की मशीयत को आगे रख देता है तो ये तवक्कुल नफ्से कामिला की पहली सीढ़ी बन जाती है। कुरान में फरमाया गया, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। सूरत तलाक 3। ये आयत दिल के अंदर वो यकीन पैदा करती है
جو عقل کی گرفت سے باہر ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، توکل یہ نہیں کہ کھانا چھوڑ دے، بلکہ یہ ہے کہ کھانے کو دیکھ کر بھی رازق کو نہ بھولے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں بندہ ہر لمحہ اپنے رب کی نگرانی میں محسوس کرتا ہے، چاہے حالات بظاہر اس کے خلاف ہوں، مگر وہ جانتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ بھائیو، 1 منٹ بس ہم نے سنا اور جانا ہے کہ نفس کاملہ انسان کے روحانی سفر کا آخری اور سب سے بلند مقام ہے۔ ہم نے سنا اور جانا ہے کہ یہاں بندہ مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ جاتا ہے، جہاں نہ میں باقی رہتی ہے نہ میرا، بس اللہ باقی رہتا ہے۔ ہم نے جانا کہ یہ وہ منزل ہے جہاں بندہ اللہ میں زندہ ہو جاتا ہے، جہاں اس کا ارادہ مٹ جاتا ہے اور اللہ کی مشیت اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہم نے سنا کہ یہی مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہے، جہاں بندہ خود کو مٹا کر رب کے نور میں باقی رہتا ہے۔ ہم نے سنا اور جانا ہے کہ نفس کاملہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں، آنکھوں اور زبان سے اللہ بولتا ہے، سنتا ہے اور دیتا ہے۔ ہم نے سنا کہ یہ وہ بندے ہیں جو عبادت نہیں کرتے بلکہ خود عبادت بن جاتے ہیں، جن کی خاموشی بھی تسبیح ہوتی ہے اور جن کے وجود سے نور پھیلتا ہے۔ ہم نے جانا کہ یہ مقام علم سے نہیں عشق سے ملتا ہے، جہاں بندہ اپنی انا کو دفن کر کے کہتا ہے میں کچھ نہیں، سب کچھ وہ ہے۔ ہم نے سنا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ ولی بن جاتا ہے، آئینہ بن جاتا ہے جس میں صرف اللہ کا عکس نظر آتا ہے۔ دوستو، ہم نے سنا اور جانا ہے کہ نفس کاملہ کی حقیقت یہی ہے، خود کو مٹا دینا اور صرف اللہ میں باقی رہ جانا۔ دوستو، ہم سنیں گے اور جانیں گے کہ نفس کاملہ والے کے ہر عمل میں اللہ کی مشیت کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ بندہ کیسے کہتا ہے میں نے نہیں کیا، میرے رب نے مجھ سے کرایا۔ دوستو، ہم سنیں گے نفس کاملہ کی سب سے عظیم ذاتیں کون ہیں۔ ہم جانیں گے کہ حضرت جنید بغدادی نے فائل اور کشف کے راز میں کیا فرمایا تھا۔ ہم سنیں گے کہ حضرت داتا گنج بخش نے میں کو مٹا کر ہم کیسے بنایا۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے گالی دینے والے کے لیے دعا کیوں کی۔ ہم جانیں گے کہ انا ختم ہو کر ہو کیسے بولنے لگتا ہے۔ ہم سنیں گے کہ حضرت بایزید بستامی نے جب میں کہا تو دروازہ کیوں بند ہو گیا۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ لمحہ کیا ہوتا ہے جب بندے کی زبان سے رب بولنے لگتا ہے۔ ہم جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبادت کے ذریعے رب کو دیکھنے کا کیا مفہوم بیان فرمایا، اور ہم سنیں گے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں بندہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کا نہیں رہتا۔ جی آئیے سنتے ہیں اسد علی سیالوی سے۔ دوسری علامت، ہر عمل میں اللہ کی مشیت کا ظہور۔ نفس کاملہ والے بندے کے لیے نیکی یا کامیابی اس کی ذاتی طاقت نہیں بلکہ الہی توفیق کا مظہر ہوتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہتا ہے یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب نے مجھ سے کرایا ہے۔ قرآن میں آیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ سورۃ الانفال 17۔ یہ آیت دراصل نفس کاملہ کی روح ہے کہ بندہ اپنے اعمال کا مالک نہیں بلکہ وسیلہ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب بندہ خود کو فاعل سمجھے تو پردہ ہے، اور جب اللہ کو فاعل جانے تو کشف ہے۔ ایسا بندہ اگر خیر کرے تو خود کو کچھ نہیں سمجھتا، اور اگر آزمائش آئے تو اسے رب کی تدبیر سمجھ کر صبر کرتا ہے۔ تیسری علامت، مخلوق کے لیے رحمت بن جانا۔ نفس کاملہ کا بندہ اپنی ذات سے نکل کر انسانیت کی خدمت میں جیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی محبت صرف ذکر سے نہیں بلکہ اس کی مخلوق کے درد بانٹنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ نے فرمایا جس دل نے اپنی میں کو مٹا دیا
وہ اب سب کے لیے ہم بن جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحم اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ان سے بدتمیزی کی۔ لوگوں نے کہا حضور اسے سزا دیں۔ آپ رحمہ اللہ مسکرا کر بولے میں نے اس کی بات نہیں سنی، میں تو اس کے نصیب کا امتحان دیکھ رہا ہوں، شاید اللہ نے اسے میری دعا کا مستحق بنایا ہو۔ یہی وہ درجہ ہے جہاں بندہ نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا خود اللہ پر محبت کا ثبوت ہے۔ چوتھی علامت انا کا خاتمہ، ہو کا ظہور۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں بندہ خود کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اب میں کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور وہ بولنے لگتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا جب میں نے میں کہا تو دروازہ بند ہو گیا، جب میں نے وہ کہا تو سب رستے کھل گئے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندے کے اندر فنا فی اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب بندے کی آواز میں رب بولنے لگے تو سمجھ لو وہ نفس کاملہ کے قریب ہے۔ یہ بولنا الفاظ کا نہیں، نور کا بولنا ہے۔ ایسا بندہ خاموش ہو کر بھی دلوں کو ہدایت دیتا ہے، اس کے وجود سے روشنی پھوٹتی ہے۔ پانچویں علامت عبادت میں فنا، خدمت میں بقا۔ یہ آخری علامت ہے جہاں بندہ عبادت میں خود کو نہیں دیکھتا بلکہ صرف معبود کو دیکھتا ہے۔ حضرت علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے رب کو عبادت کے دوران نہیں دیکھا بلکہ عبادت کے سبب رب کو دیکھا۔ نفس کاملہ والا بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو زمین نہیں چھوتا بلکہ عرش سے جڑ جاتا ہے، اور جب مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اسے عبادت سمجھ کر کرتا ہے۔ وہ کسی غریب کی مدد کرے یا دشمن کو معاف کرے، اس کے دل میں صرف ایک صدا ہوتی ہے، اے رب یہ تیرا حکم ہے، میں خوش ہوں۔ نفس کاملہ کی یہ تمام نشانیاں بتاتی ہیں کہ بندہ جب فنا کی گہرائی میں اترتا ہے تو اللہ کی قربت کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل فنا میں زندہ ہوتا ہے اور وجود رحمت میں ڈھل جاتا ہے۔ ایسا بندہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کا نہیں رہتا، وہ وقت کا ولی، دلوں کا مرہم اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے میں کو مار دیا اور ہو کو جلا بخشی۔ نفس کاملہ کی سب سے عظیم مثال ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کامل عبودیت یعنی عبدیت کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات یعنی سفر معراج پر۔ سورۃ الاسراء 1۔ یہاں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا، نبی، رسول یا حبیب نہیں بلکہ بندہ، کیونکہ کمال بندگی ہی کمال قرب کی علامت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نفس کاملہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، جہاں بندگی ہی سب سے بڑی عظمت بن جاتی ہے۔ معراج کے لمحے میں جب تمام جہان پیچھے رہ گئے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام درود، عبادتیں اور پاکیزگیاں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ فنائے فی اللہ کا عروج ہے جہاں نہ جنت مطلوب نہ دنیا مطلوب بلکہ صرف رضائے الہی۔ دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام، فنا فی الرضا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی رضا و تسلیم کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے فرمایا فرما بردار ہو جا تو بولے میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا۔ سورۃ البقرہ 131۔ یہ آیت صرف اطاعت نہیں فنا کی تصویر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے وطن اور حتیٰ کہ اپنے بیٹے کی قربانی کے حکم پر بھی کسی لمحے سوال نہیں کیا۔ جب اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا
بے شک تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ سورۃ الصافات 105۔ یہ اعلان دراصل نفس کاملہ کی صنعت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ بندہ جب اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو وہ خود رضائے الہی کا مظہر بن جاتا ہے۔ تیسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرب کلام اور فنا فی المشاہدہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا، سیدھا بے واسطہ۔ سورۃ النساء 164۔ یہ کلام اس وقت ممکن ہوا جب موسیٰ کا دل مکمل طور پر فنا اور خشیت الہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب کوہ طور پر تجلی ہوئی تو قرآن کہتا ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعَقًا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ الاعراف 133۔ یہ بے ہوشی فنا کی علامت تھی۔ نفس کاملہ وہی ہوتا ہے جو تجلی الہی کے سامنے خود کو مٹا دیتا ہے۔ پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکا مگر موسیٰ کا دل رب کے قرب کی تاب لانے والا بن گیا۔ چوتھی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح فنا، مظہر محبت۔ قرآن فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان کے ماننے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہی محبت تھی اور یہی محبت فنا کا پہلا دروازہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا بلکہ دعا سے دیا۔ یہی نفس کاملہ کی خاص پہچان ہے، رحمت حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو تجھے گالی دے اس کے لیے دعا کر، جو تجھے مارے اسے معاف کر۔ یہ فنائے رحمان کا مظہر ہے کہ بندہ خود کی نہیں بلکہ اللہ کے حلم اور محبت کی جھلک بن جاتا ہے۔ پانچویں مثال حضور کا غار حرا کا لمحہ۔ یہاں سے سفر کمال شروع ہوا۔ غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اقرا کے حکم کے ساتھ نبی کو روحانی تکمیل کی راہ دکھائی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نور ازل نے ظہور بشر میں جلوہ کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ فنائے ابدیت کی ابتدا تھی کہ بندہ اب اپنی زبان سے بھی وہی بولے جو رب چاہے۔ بعد از وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے ہوئے گھر لوٹے اور فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ یہ اس فنا کی جھلک تھی جہاں روح محمد نے کائنات کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ نفس کاملہ دراصل کمال بندگی، کمال رضا اور کمال محبت کا مجموعہ ہے۔ یہ مقام صرف عبادت سے نہیں بلکہ فنا، اخلاص اور تسلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ جو اس مقام پر پہنچتا ہے اس کی ذات آئینہ الہی بن جاتی ہے۔ اللہ اس سے دیکھتا، سنتا، عطا کرتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں آ جا۔ سورۃ الفجر 29-30۔ دوستو، ہم نے سنا اور جانا ہے کہ نفس کاملہ انسان کے سفر سلوک کا وہ آخری درجہ ہے جہاں بندہ اپنی میں کو مٹا کر صرف ہو میں باقی رہتا ہے۔ ہم نے سنا اور جانا ہے کہ نفس کاملہ والے ہر عمل کو اپنی طاقت نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کی مشیت کا ظہور جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب نے مجھ سے کرایا ہے۔ ہم نے سنا اور جانا ہے کہ ایسا بندہ مخلوق کے لیے رحمت بن جاتا ہے، نفرت کو محبت میں اور غصے کو دعا میں بدل دیتا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ اللہ کی محبت صرف ذکر میں نہیں بلکہ اس کی مخلوق کے درد بانٹنے میں ہے۔ ہم نے سنا اور جانا ہے کہ نفس کاملہ کا اصل راز انا کے خاتمے میں ہے، جہاں میں خاموش ہو جاتی ہے اور وہ بولنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نور بولتا ہے، بندہ نہیں۔ ہم نے سنا اور جانا ہے کہ عبادت میں وہ فنا ہو جاتا ہے اور خدمت میں بقا پاتا ہے۔ اس کے لیے سجدہ زمین کو نہیں بلکہ عرش سے جڑنے کا نام ہے۔ ہم نے سنا اور جانا ہے کہ نفس کاملہ کی سب سے عظیم مثال ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے معراج کے لمحے میں بھی فرمایا التحیات للہ ہے، یعنی تمام پاکیزگیاں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ہم نے سنا اور جانا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فنا فی الرضا کا مظاہرہ کیا، حضرت موسیٰ نے تجلی میں فنا ہو کر کلام الہی پایا اور حضرت عیسیٰ نے محبت کو فنا کا دروازہ بنایا۔ دوستو، ہم نے یہ بھی جانا کہ نفس کاملہ بندگی، رضا اور محبت کا وہ نقطہ ہے جہاں بندہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کا نہیں رہتا، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا۔ اب ہم سنیں آگے کہ حضرت بایزید بسطامی نے یہ کیسے فرمایا کہ میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعے دیکھا۔ ہم جانیں گے کہ حضرت جنید بغدادی کے نزدیک کمال سلوک کیا ہے اور بندہ اپنے وجود سے غائب ہو کر اللہ میں کیسے قائم ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ داتا گنج بخش نے فنا اور بٹا کے راز کو کیسے سمجھایا کہ ارادہ باقی رہے مگر اختیار فنا ہو جائے۔ ہم سنیں گے کہ غوث العظم نے کیوں فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے امر میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ارادے کو اپنا ارادہ بنا لیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت ربیہ بصریہ نے عبادت کو خوف و لالچ سے آزاد کر کے خالص محبت میں کیسے بدل دیا۔ ہم جانیں گے کہ حضرت پیر سیالوی نے فنا فی المرشد اور بقا باللہ کا کیا مطلب بیان کیا اور مرید مرشد کے رنگ میں کیسے ڈھل جاتا ہے۔ ہم سنیں گے کہ صوفیاء نے کیوں کہا کہ نفس کاملہ مجاہدے سے نہیں محبت سے ملتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ امر سے محبت کا سفر کیا ہے اور عبادت فرض نہیں خوشی کیسے بن جاتی ہے۔ ہم جانیں گے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں بندہ عبد سے ولی بن جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں اس کا کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ ہم سنیں گے کہ جب نفس کاملہ کی روح اللہ کے حضور جاتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے اے اطمینان پانے والی روح اپنے رب کی طرف لوٹا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں فنا کا سفر بقا میں بدل جاتا ہے۔ جی آئیے ناظرین سنتے ہیں اسد علی سیالوی سے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہیں سلطان العارفین کہا جاتا ہے۔ ان کے اقوال میں فنا، عشق اور کمال معرفت کی جھلک نمایاں ہے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعے دیکھا۔ جب میں نے خود کو درمیان میں رکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ یہ قول نفس کاملہ کا عکاس ہے کہ بندہ جب خود کو درمیان سے ہٹا دیتا ہے تو اللہ اپنی تجلی سے اسے بھر دیتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک رات آپ رحمت اللہ علیہ مراقبہ میں تھے، دل پر ایک نورانی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ نے عرض کیا یا اللہ تو کون ہے؟ الہام ہوا اے بایزید تو کون ہے؟ اسی لمحے آپ بے خود ہو گئے اور فرمایا میرا میں اس کے ہو میں فنا ہو گیا۔ یہی ہے نفس کاملہ، جہاں میں کا وجود ختم اور اللہ کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کمال سلوک کی تعریف۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے فرماتے ہیں کمال سلوک یہ ہے کہ بندہ اپنے وجود سے غائب ہو جائے اور اللہ کے وجود میں قائم ہو جائے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تصوف یہ ہے
کہ بندہ مخلوق میں رہے مگر دل خالق کے ساتھ ہو۔ ایک مرید نے پوچھا، شیخ یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تیری خوشی اور غم برابر ہو جائیں، جب تعریف اور ملامت ایک جیسی لگنے لگیں، اور جب تیرا دل صرف اللہ کے فیصلے سے خوش ہو، تب سمجھ کہ تو نفس کاملہ کے قریب پہنچ گیا۔ تیسرا واقعہ، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، فنا اور بقا کی وضاحت۔ حضرت علی بن عثمان حجویری، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اپنی شہرۂ آفاق کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، نفس کاملہ وہ ہے جو اپنے ارادے میں بھی غیر اللہ کو شامل نہ کرے۔ بندگی کا کمال یہ ہے کہ ارادہ باقی رہے مگر اختیار فنا ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نفس کاملہ والا بندہ مراد نہیں رہتا بلکہ مراد الہی بن جاتا ہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اسی کے ذریعے عمل کرواتا ہے۔ ایک مرید نے پوچھا، حضرت کب پتہ چلے کہ نفس کامل ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، جب بندہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ جو اللہ نے چاہا وہی اچھا ہے اور دل میں کوئی اگر یا شاید باقی نہ رہے، تب سمجھ۔ چوتھا واقعہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، فنا فی الامر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب بندہ اللہ کے امر میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے ارادے کو اپنا ارادہ بنا لیتا ہے۔ ایک مرید نے عرض کیا، یا شیخ بندہ کب کامل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ نہ چاہے مگر وہی جو اللہ چاہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا، حضرت آپ کی یہ کرامات کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ کرامات میری نہیں، یہ اس کی ہیں جو میرے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ میں تو محض ایک آلہ ہوں، اصل فاعل میرا رب ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بندہ فاعل نہیں رہتا بلکہ مفعول محبوب بن جاتا ہے، جہاں سے انا کا سایہ بھی مٹ جاتا ہے۔ پانچواں واقعہ، حضرت رابعہ بصری، فنا فی الحب، محبت میں فنا۔ حضرت رابعہ بصری کے اقوال نفس کاملہ کی اصل روح ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، رابعہ کیا تو جنت کی طلب میں عبادت کرتی ہے یا دوزخ کے خوف سے؟ آپ نے فرمایا، میں جنت کے لالچ میں نہیں اور دوزخ کے خوف سے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کی بندہ ہوں۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں عبادت کا سبب بھی فنا ہو جاتا ہے، محبت صرف محبت رہ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے دعا میں کہا، یا اللہ اگر میں تیری عبادت جنت کے لیے کروں تو مجھ پر جنت حرام کر دے، اگر میں دوزخ کے خوف سے عبادت کروں تو مجھ پر دوزخ واجب کر دے، اور اگر میں تیری رضا کے لیے عبادت کروں تو مجھ سے اپنی رضا نہ چھین۔ یہ نفس کاملہ کی انتہا ہے، جہاں بندگی کا مقصد بھی بندہ نہیں بلکہ صرف رب کی خوشنودی ہے۔ چھٹا واقعہ، حضرت پیر سیالوی رحمت اللہ علیہ، فنا فی المرشد، بقا باللہ۔ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کمال یہ نہیں کہ تو کچھ دیکھے بلکہ یہ کہ تو کچھ نہ دیکھے سوائے اللہ کے۔ ایک مرید نے عرض کیا، حضور بندہ اللہ کے قرب میں کب پہنچتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب اس کا دل مرشد کے آئینے میں رب کو دیکھنے لگے اور مرشد کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھنے لگے۔ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ نفس کاملہ والا مرید اپنے مرشد کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے، وہ خود کو فنا کر کے فیضان ولایت میں بقا پاتا ہے۔ تمام اولیاء اور صوفیاء کا پیغام ایک ہی ہے کہ نفس کاملہ مجاہدہ سے نہیں محبت سے ملتا ہے۔ جب دل مکمل طور پر اللہ کے ذکر میں ڈوب جائے، جب ارادہ فنا اور رضا قائم ہو جائے، جب بندہ خالق کے رنگ میں رنگا جائے، تب نفس کامل ہو جاتا ہے۔
نفس کاملہ کی پہچان صرف عبادت یا ظاہری زہد سے نہیں ہوتی، بلکہ دل کی اس کیفیت سے ہوتی ہے جہاں بندہ امر سے گزر کر محبت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ عبادت کو فرض نہیں بلکہ نعمت سمجھتا ہے، جہاں دعا حاجت نہیں رہتی بلکہ قرب کی سرگوشی بن جاتی ہے۔ یہاں میں مٹ جاتی ہے، تو باقی رہتا ہے۔ یہی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا راز ہے کہ بندہ اپنی ہستی مٹا کر اللہ کی ہستی میں ڈھل جاتا ہے۔ امر سے محبت تک کا سفر، جب بندہ امر کے درجے سے نکل کر محبت کے درجے میں داخل ہوتا ہے تو عبادت بوجھ نہیں رہتی، خوشی بن جاتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نفس کاملہ والا بندہ یہی کرتا ہے۔ وہ عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ لازم ہے، بلکہ اس لیے کہ محبوب نے کہا ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا ذکر سب عشق کا اظہار بن جاتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جب بندگی محبت میں بدل جائے تو بندہ خود عبادت بن جاتا ہے۔ نفس کاملہ میں بندہ فنا نہیں ہوتا، وہ باقی باللہ ہوتا ہے، یعنی بندہ مٹ کر نہیں، اللہ کے نور میں زندہ رہتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فنا کا مطلب گم ہو جانا نہیں بلکہ غیر اللہ سے آزاد ہو جانا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں فنا ہوا، میں باقی ہوا، اور جب باقی ہوا تو خود کو نہ پایا، صرف اسے پایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب بندہ اپنے نفس سے فنا ہو جائے تو وہی اللہ کا چہرہ دیکھنے لگتا ہے جو ہر چیز میں جلوہ گر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نفس کاملہ وہ نہیں جو عبادت کرے بلکہ وہ ہے جو خود عبادت بن جائے۔ نفس کاملہ کا روحانی مقام عبدیت کا کمال، یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ عبد بن کر محبوب الہی کے مقام میں داخل ہوتا ہے۔ نہ شہرت کی تمنا، نہ خوف رسوائی، نہ امید جنت، نہ خوف جہنم، بس ایک دل ہے جو کہتا ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں نہ تیری نعمت۔ یہ وہ کیفیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں جھلکتی ہے، اے اللہ میں تیری رضا مانگتا ہوں، تیری جنت نہیں۔ نور الہی کا ظہور بندے میں۔ نفس کاملہ والا بندہ اب عابد نہیں رہتا، وہ آئینہ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر رب کا نور بولتا ہے، اس کے چہرے سے رحمت ٹپکتی ہے اور اس کی خاموشی سے معرفت ٹپکتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث قدسی میں فرمایا گیا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندہ عبد سے ولی بن جاتا ہے، جہاں اللہ کہتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں اور اب ہم جدا نہیں رہ سکتے۔ جب سالک کاملہ کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ دنیا کو ویسے نہیں دیکھتا جیسے باقی لوگ دیکھتے ہیں، وہ ہر چیز میں حق کا جلوہ دیکھتا ہے۔ پھول میں رب کی لطافت، پتھر میں رب کی قوت، غریب میں رب کی رحمت اور دشمن میں رب کی حکمت۔ یہ بندہ مخلوق سے نفرت نہیں کرتا بلکہ ہر مخلوق میں خالق کی تجلی دیکھتا ہے۔